میں کس انداز میں فرمایا، اور ساتھ یہ ضروری ہے کہ رکوع کی یہ فضیلت اللہ کے کریم کس بنیاد پہ فرما رہے ہیں، ان کی کون سی اچھائی ہے، کون سے ان کے نئے کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب کریم نے ان کا قرآن مقدس میں کلام میں نام لیا، اور ان کی منقبت، ان کی شان اور ان کے فضائل کا۔ اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے ارشاد ہے السابقون الاولون، سب سے پہلے ایمان لانے والے، السابقون سب سے پہلے، الاولون مزید کا من المہاجرین والانصار، ان میں دو طبقے ہیں، ایک مہاجرین کا طبقہ، ایک اور انصار کا طبقہ۔ تیسرا طبقہ بیان فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، ان کے بعد آنے والے جو احسان کے ساتھ ان کی پیروی کریں گے۔ ان تینوں طبقات کے لیے اللہ کی طرف سے تین خوشخبریاں دی ہیں اس آیت مبارکہ میں۔ ایک بار پھر ذہن میں لائیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے سابق اولون مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین وہ تھے جو مکہ مکرمہ میں اسلام لائے اور مشرکینوں نے تکالیف پہنچائیں، اللہ کے رسول کے حکم سے وہاں سے ہجرت فرمائی، کچھ حبشے میں چلے گئے اور کچھ مدینہ میں آ گئے۔ یا المہاجرون السابقون الاولون، ان میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام بھی ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا عبدالرحمن بن عوف وغیرہ وغیرہ، بہت سے اکابرین صحابی وہ اس میں شامل ہیں۔ والانصار یہ مدینے کے باشندے، یثرب کے باشندے، ان میں 72 آدمی جن میں 2-3 عورتیں تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی مینا کے ایک جگہ میں، اور انہوں نے دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور اللہ کا دین مخلوق تک پہنچائیں۔ یہ انصار کہہ رہا ہے۔ یہ دو طبقات کے لیے بھی ہے اگلی بات، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کریں گے احسان کے ساتھ۔ احسان عبادت کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ جبریل امین نے انسانی شکل میں بن کے ایک موقع پہ کچھ سوالات کیے تھے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا مل احسان کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احسان یہ ہے ان تعبد ربک کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس انداز میں کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا۔ اگر یہ خالی مطلب نہ حاصل کر پائے تو پھر دوسرا طبقہ چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا۔ اس پوزیشن میں جو انسان عمل کرے گا، عبادت کرے گا، وہ اعلیٰ ترین عبادت ہے، اس میں خالص اللہ کے لیے ہے عبادت۔ ریا اور اس میں سمعت، کسی کو سنوانا، یہ ممکن ہی نہیں ہوتا۔ جب ایک انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے آگے جھکا ہوا ہوں، وہ جھکنا نماز میں بھی ہوتا ہے، وہ جھکنا روزے میں بھی ہوتا ہے، وہ حج میں بھی ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ میں بھی ہے، وہ گھریلو زندگی میں اللہ کے رسول کی مطابقت میں بھی ہے، تجارت میں بھی ہے، کاروبار زندگی سب میں ہے عبادت۔ اللہ کو رب کا گانا کر رہا ہو، رب کی عبادت اس انداز میں کر وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ اگر یہ اعلیٰ ترین مرتبہ نہ حاصل کر پائے تو پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس کے مرحا اور مسمع میں تو ہے اور عمل کر رہا ہے۔ اس انداز کے عمل میں بھی اخلاص اعلیٰ ترین ہوتا ہے، اور اس میں ریاکاری، سما، مخلوق کی رضا کا کوئی بھی پہلو باقی نہیں رہتا۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو 3 طبقے میں نے عرض کیے، ایک
احسان کے درجے عبادت میں جو ان کی پیروی کریں گے قیامت تک آنے والے انسان. السابقون الاولون من المہاجرین کے بعد والے صحابہ کرام بھی بیچ میں آ گئے, فتح مکہ کے بعد والے بھی بیچ میں آ گئے, اور قیامت تک آنے والے اہل اسلام اللہ کے رسول کے فرما بردار صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے وہ بھی آ گئے. ان کے 3 خوشخبری. پہلی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی انسان کے لیے فضیلت نہیں ہے. کائنات کا مالک کہہ دے کہ میں تیرے پہ راضی ہوں, اس سے بڑی بات اور کیا ہو. رضی اللہ عنہم, ان پر اللہ راضی, اور اتنا راضی اتنا راضی اتنا راضی کہ وہ خود بھی راضی ہو جائیں گے اپنی اس رضا پہ کہ اللہ بات تو اب پہ راضی ہو گیا, سب کچھ دے رہا ہے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. شاید بات سمجھ نہیں آئی. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ ہمیشہ کی سعادت. وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا. اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں, ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, اور خالدین فیہا, یہ اندیشہ اور ڈر بھی نہیں ہوگا کہ ہم سے چھن جائے گی. ایک نعمت, آسودگی, زندگی کی کشائش, اگر اس میں خطرہ ہے چھن جانے کا تو اس میں ایک میل پیدا ہو جاتا ہے, طبیعت منغص ہو جاتی ہے, مرجھا جاتی ہے. وعدہ فرمایا کہ ہم باغات عطا کریں گے, لیکن خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ تک, کبھی بھی اس کا اختتام نہیں ہوگا. 2 باتیں ارشاد فرمائے. تیسرا ذالک هو الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے, انسانوں اسے حاصل کرنے کی کوشش, بہت بڑی کامیابی, عظیم کامیابی ہے. ایک ہی آیت نے بہت کچھ ہمیں بتا دیا. صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت بھی بتا دی, ان کی پیروی کرنے والوں کی حیثیت بھی اجاگر کر دی, اور وہ انعامات جن کی بارش رب کائنات نے یوم قیامہ ہمیں اقامہ کے بعد کرنی ہے, اس کا تذکرہ بھی ہو گیا. ایک ہی آیت میں سب کچھ بیان ہو گیا ہے. آئیے ذرا صحابہ کرام کو یہ منقبت, یہ فضیلت کہ اللہ نے اعلان کیا دنیا میں نام لے کے کہ مہاجرین اور انصار جنہیں دنیا کہتی ہے ان پہ اللہ راضی ہے. یہ اعلان کر کے اللہ رب کریم نے فرمایا ہے ان کی نیکیاں کیا ہے, وہ بھی خود قرآن فرماتا ہے. محمد رسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اللہ کا عظیم پیغام پہنچا رہے ہیں. والذین معہ, اور جو ان کی معیت میں آ گئے, جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں اللہ کے دین کے ابلاغ اور پہنچانے میں. ایک بہت بڑی عظیم جماعت صحابہ کرام کی. والذین معہ, ان کی صفت ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے باغیوں کے خلاف بڑے سخت ہیں. ان کا اللہ کے ساتھ اتنا تعلق بن چکا ہے کہ جو بھی اللہ کا مخالف ہوتا ہے اس کے دشمن بن جاتے ہیں, اور ان کے مقابلے میں سخت ترین رویہ اختیار کرتے ہیں. کفر کے مقابلے میں, باغیوں کے مقابلے میں, اللہ کے باغی, اس کائنات کے مالک کے باغی, ان کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہے؟ اشداء علی الکفار, سخت ترین ہے ان کا مزاج ان کے خلاف. رحماء بینہم, لیکن آپس میں بڑے مہربان اور شفقت والے. شفیق الطبع, نرم دل, نرم خو, نرم مزاج, ذہن میں اور عادات میں سہولت ایک دوسرے کے لیے. رحماء بینہم, تو پہلی صفت تو یہ حاصل کرنی چاہیے ایک ایماندار کو, اللہ کی بغاوت کے کام کے ساتھ دشمنی رکھیں, رب کائنات کی ہدایات کے خلاف جو چلتے ہیں اس سے بغض رکھیں دل میں, یہ ٹھیک نہیں ہے. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. سید کائنات محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من رأى منكم منكرا, جو تم میں برا کام دیکھے,
کفر کا کام دیکھے، برا کام دیکھے، اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے۔ اگر طاقت نہیں ہاتھ سے بدلنے کی، پھر زبان سے بدلے، سمجھائے۔ اگر اتنا بھی طاقت نہیں تو پھر دل میں بہت رہ کے بدل دے گی۔ بازار کا ادنا ایمان، یہ کمزور ترین اضافی ایمان ہے، کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے۔ تو پہلی صفت صحابہ کرام والذین معه کے اللہ نے یہ فرمائی کہ کفار کے ساتھ ان کی بغاوت ہوتی ہے اور آپس میں وہ رحم دل مہربان ہوتے ہیں۔ آگے صفت کیا ہے؟ اگر ہم نے والذین تبعوا باحسان کے درجے میں آنا ہے، تیسرے درجے میں آنا ہے کہ صحابی مہاجر اور انصار کی روش پہ ہم نے چلنا ہے احسان عبادت کے ساتھ، تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ وہی کام جو اولو العزم صحابہ کرام نے سرانجام کیا تھا، اس پاک باز قدوسی جماعت نے جسے سرانجام کیا تھا، وہ کام ہمیں کرنا پڑے گا، ورنہ محروم چلے جائیں گے دنیا سے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو دیکھے گا انہیں کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں، انہیں دن میں تلوار چلاتا دیکھیں گے، دوسرے مقام پہ ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، اس مقام پہ ہے ان کی نماز کے اوقات، ان کی رات کی تنہائیاں کس طرح گزرتی ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، کوئی رکوع میں پڑا ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا مانگ رہے ہیں، اور ان کے نشان پڑ چکے ہیں ان کے چہروں پہ، من اثر سجود، سجدے کے نشانات پڑ چکے ہیں ان کے ماتھے پہ۔ یہ صفت ان کی ہم نے تورات میں بیان کی ہے، یہ صفت ہم نے ان کی انجیل میں بیان کی ہے۔ یہ قرآن مقدس سورہ فتح کی آخری آیات مبارک، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ ان پاک بازوں کو جو یہ عظمت ملی، یہ اونچا مقام ملا کہ رب کائنات نے زندگی میں ان کو فرما دیا رضی اللہ عنہم کہ تم سے اللہ راضی ہے، اور ان کو فرما دیا کہ تمہارے لیے بہشت تیار ہو چکی ہے، انہیں بتا دیا کہ تم کامیاب ہو چکے ہو۔ کس عبادت کے سلے میں سب سے پہلی اور بنیادی عقیدے کی درستی، کفر اور بے ایمانی کے خلاف بغض، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملامت اور نرمی اور خوش مزاجی، اور پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت، نماز، رکوع اور سجود، رکعا سجدا۔ جو نماز میں نہیں آتے ان کے دین میں کوئی خیر نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ نئے لوگ آئے، یا رسول اللہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کو ایک مانو، مجھے اللہ کا رسول سمجھو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھو، کہنے لگے یہ ہم سے کام نہیں۔ آپ نے فرمایا روزے رکھو، کہنے لگے یہ روزے ہم نہیں رکھ سکتے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، عرض کی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جب مالی ٹیکس ہے ہم نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا چلو تمہاری مرضی۔ پھر فرمایا نماز، کہنے لگے نماز بھی ہم سے نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا پھر میں تمہارا اسلام قبول نہیں کرتا۔ لا خیر فی دین لیست فیہ الصلاۃ، جس نظام زندگی میں نماز نہیں ہے اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ کوئی انسان اپنے آپ کو کتنا ہی بہتر کیوں نہ سمجھتا رہے، اپنے آپ کو بڑا جانتا رہے کہ میں بڑا ہوں، عزت والا ہوں، کوئی عزت نہیں اللہ کے ہاں اس کی، اللہ کے آگے جھکتا نہیں، اللہ کی نماز نہیں پڑھتا۔ لا خیر فی دین لیست فیہ الصلاۃ، اس نظام زندگی میں، اس حیات میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں نماز نہیں۔ ان لوگوں نے عرض کی نماز پڑھیں گے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ نماز پڑھنے کی ان کو یہ خوبی ملی کہ روزے ہم سے پہلے رکھنے کی تیاریاں کر رہے تھے، اور زکوٰۃ بھی ان کی ہم سے پہلے آ گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس، نماز ایک ایسی نیکی ہے، دوسری نیکیوں کی طرف بھی انسان کو ابھارتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس دنیا میں عظیم بشارتیں ملی۔ نامزد صحابہ کرام، ان میں عشرہ مبشرہ، بدر میں شریک ہونے والے، حدیبیہ میں شریک ہونے والے، ان کی
جہاں بھی فضیلتیں آئی ہیں ان کے کردار کو پیش نظر رکھ کے اللہ نے ان کو وہ خوشخبریاں دی ہیں، ان کے کام کی بنیاد پہ فرمایا ہے۔ فتح مکے کے موقع پہ اللہ نے اعلان فرمایا، جن لوگوں نے مکہ کے فتح سے پہلے ایمان قبول کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا اپنے اموال، اللہ کے راستے میں قتال کیا، کفار کے ساتھ جنگ کی، ان کا درجہ اونچا، ان کا مقام اعلیٰ ان لوگوں سے جو فتح مکے کے بعد اسلام لائے، بعد میں خرچ کیے، بعد میں قتال کیا، لڑائی کی کفار کے ساتھ، ان سے یہ پہلے اعلیٰ درجے والے ہیں دوسروں سے، لیکن کل وعد اللہ الحسنی، ہر ایک سے اللہ کا اچھائی کا وعدہ ہے۔ تو آپ اس جگہ اندازہ لگائیں، جہاں پہ اللہ رب کریم نے ان کے انفاق کو، ان کے خرچ کرنے کو بیان کیا، اس جگہ بھی ان کی قتال کفار کے خلاف لڑائی کو بیان کیا، اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کا تذکرہ فرمایا، اسی بنیاد پہ فرمایا کہ یہ لوگ پہلے والے جو ہیں اعلیٰ ہیں دوسرے والوں سے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور دونوں سے اللہ کا اچھائی کا وعدہ ہے۔ محترم حاضرین، اللہ رب کریم نے بدر والوں کو کتنا عظیم مقام عطا فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ نے صلح فرما لی مکہ والوں کے ساتھ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ مختصر نقل کرتا چلوں۔ اصحاب بدر کی فضیلت اور ان کا اعلیٰ کردار اس میں نمایاں ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ ہوئی، مسلمانوں نے اور قریش مکہ نے معاہدہ کیا کہ 10 سال کے لیے جنگ بند کی جائے، لیکن چند مہینے گزرے تھے، قریشیوں نے مسلمانوں کے چند حریف قتل کر دیے۔ اس کا مقصد یہ بنا کہ معاہدہ توڑ دیا انہوں نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، آپ نے فرمایا کہ اب ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم مکے پہ قبضہ کریں، کیونکہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی اور عربی قبائل کے معاہدے کی خلاف ورزی۔ یہ راز کی بات کسی کو مت بتاؤ، تیاری کر لو، چند دن کے بعد روانہ ہو گئے اور مکے پہ قبضہ کریں۔ فیصلہ ہو گیا۔ ایک صحابی نے چٹھی لکھی، اس میں لکھا قریشیوں کو کہ میں تمہیں اطلاع دے رہا ہوں کہ مسلمان مکے کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تم ذرا ہوشیار ہو۔ پوری کارروائی اجلاس کی جو ہے نا ان کی طرح لکھ کے بھیج دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے وہ چٹھی پکڑوا لی، چٹھی آ گئی، جب پڑھی اس صحابی کا نام لکھا تھا حاتب، فرمایا حاتب یہ کیا چٹھی کیوں لکھی؟ عرض کی یا رسول اللہ جلدی نہ فرمائیں، میری ایک کمزوری بچوں کی وجہ سے ہوئی ہے، میرے بچے اور بچیاں مکے میں ہیں، ان کا پرسان حال کوئی نہیں وہاں، کیونکہ میری وہاں قرابت داری کسی کے ساتھ نہیں ہے، میں غیر کا آدمی تھا، وہاں رہ رہا تھا، تو میں نے سوچا ان پہ کہ احسان کر دوں تاکہ میرے بچوں کا خیال رکھیں۔ بس یہ کوتاہی میرے اس بنا پہ ہوئی ہے، ورنہ میں اسلام میں پختہ ہوں، میں ارتداد کا شکار نہیں ہوا یا رسول اللہ، آپ یقین فرمائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، اضرب عنق ھذا المنافق، میں اس منافق کی گردن اڑانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ فرمایا عمر تمہیں معلوم نہیں جس دن بدر کی جنگ کا فیصلہ ہوا تھا، لعل اللہ تعالیٰ الی اہل بدر، اللہ نے بدر والوں کی طرف نظر فرمائی اور اعلان کیا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، وہ بدر میں شریک لوگوں تم آئندہ جو مرضی ہے کرتے رہو، میں پیشگی معاف کر چکا ہوں۔ یہ حاتب بدر میں شریک ہونے والا صحابی ہے، اس کی کوتاہی اللہ پہلے ہی معاف کر چکا ہے۔ کہ بدری صحابہ کرام کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ان کی مغفرتیں، ان کی بخششیں پیشگی ہو چکی ہیں۔ حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کے لیے تو قرآن نے خود اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ
اللہ راضی ہو چکا ہے ان عظیم لوگوں پہ تو درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہے، تم میرے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اور میرا ہاتھ تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے مثل بے مثال، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ۔ سیدنا عثمان شریک نہیں، وہ سفارت کے لیے مکے گئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا اور فرمایا ہاتھ عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ اللہ رب کائنات نے قرآن میں آیت نازل فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ راضی ہو چکا ہے ان ایمانداروں پہ جو درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ کس بات کی؟ علی الموت۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث کے لفظ ہیں کہ انہوں نے بیعت موت کی تھی کہ ہم مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ موت پر بیعت تھی وہ۔ اللہ نے اعلان رضا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے، اللہ کے رسول کے دین کے تحفظ کے لیے، اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے اگر جان بھی چلی جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں، یہ سودا سستا ہی سستا ہے۔ رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ محترم حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطاب فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد بڑے مجموعوں کو خطاب نہیں فرمایا۔ مدینہ منورہ میں البتہ آپ بات فرماتے رہے، لیکن پوری امت کے لیے تخاطب جو آپ کا تھا آخری، وہ حجۃ الوداع کے موقع پہ تھا، اور آپ اس وقت اعلان فرمایا لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، اس سال کے بعد میں تمہیں نہیں دیکھ سکوں گا۔ کوئی اشارہ فرما دیا کہ میرا مشن پورا ہو چکا ہے، میرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 ایک تخمینہ ہے کہ اس وقت صحابہ کرام آپ کے سامنے موجود تھے، انہیں خطاب فرما کے فرمایا بتاؤ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا یا نہیں؟ بیک آواز ہو کے کہتے ہیں بلغت وادیت ونصحت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا، آپ نے ادائیگی کر دی، آپ نے ہماری خیر خواہی فرما دی۔ آپ ہاتھ اٹھاتے اللہم اشہد، اے عرش کے مالک گواہ بن جا میں تیرا دین کو پہنچا چکا ہوں۔ وہ علماء کس انداز کے تھے؟ 1,24,000 ان پہ اعتماد فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ نقطہ لانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائی، آخری بات فرمایا انسانی بنیادی حقوق جس کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے وہ سید کائنات خود فرما چکے ہیں اس موقع پہ الا ان اموالکم و دماءکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اور لوگوں خبردار، تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام ہے، تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہے، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ اس طرح حرام جس طرح آج کا دن ذوالحجہ کا 10 تاریخ کی حرمت ہے تمہارے ذہنوں میں، اس شہر میں، اس مہینے میں، ذوالحجہ میں، اور اس بلد الحرام، اس مکہ مکرمہ میں جس طرح تم احترام کرتے ہو، اسی طرح تمام مسلمان ایک دوسرے کا خون کا تحفظ کریں، ان کے مال کا تحفظ کریں اور ان کی عزتوں کا تحفظ کریں۔ ان اموالکم و دماءکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ یہ اعلان فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے بڑھ کر بنیادی حیثیت انسان کی کیا ہے؟ انسان کی 3 ہی ضرورتیں ہوتی ہیں، انسان کا مال، خوراک والا مال، رہائش والا مال، زرعی رقبے، دکانیں، یہ مال ہے۔ ان کے تحفظ کی بات آپ نے فرما دی۔ انسان کا اپنا خون زندہ رہنا اور انسان کی عزت، بچیوں کی عزت، بیوی کی عزت، ماں کی عزت، بہنوں کی عزت، بیٹیوں کی عزت، اعراضکم علیکم حرام، ایک دوسرے پر حرام ہے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا، تو حرمت یومکم ھذا، جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، جس طرح یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، جس طرح یہ مہینہ ذوالحجہ حرمت والا ہے۔ یہ اعلان فرمانے کے بعد فرمائے ایک اور بڑی بات یاد رکھو،
سود سے بچو، ربا سے بچو، یہ خاص اعلان فرمایا اس موقع پہ آپ نے. اور ساتھ ارشاد فرمایا ان اول ربا ربا امی عباس، پہلا سود جو میں معاف کرتا ہوں میرے چچے عباس کا سود ہے، جو لوگوں سے انہوں نے لینا ہے وہ ختم ہے سارا. میرا چچا آئے گا کسی سے سود وصول نہیں کرے گا. بھتیجا ان کی طرف سے ضمانت دے رہا ہے کہ آئندہ ہم نے سود کا پیسہ نہیں لینا جس سے لینا تھا. اول ربا اجاؤ، پہلا ربا جو میں معاف کرتا ہوں وہ عباس کا خون کا ربا ہے، سود ہے. اور اس دور میں قبیلے کا ایک فرد اگر ایک وعدہ کر لیتا سارا قبیلہ اس کی حفاظت کرتا تھا. میں اس کی صرف ایک مثال دیتا ہوں. مکہ فتح ہوا، ام ہانی دوڑتی آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، قسم یا رسول اللہ. ام ہانی کون ہے؟ جناب ابو طالب کی بیٹی ہے اور سیدنا علی کی ہمشیرہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن جسے کزن کہتے ہو آج کل. یا رسول اللہ میری ایک ضروری کام ہے. فرمایا جی بی فرمائیں. کہنے لگی میں اپنے دیوروں کو تحفظ دے چکی ہوں، امان دے چکی ہوں، میرا بھائی علی انہیں قتل کرنا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جس کو تو نے امان دی ہم بھی امان دیتے ہیں. ایک عورت نے امان دے دی ہے تو پوری برادری پوری قوم اس کے پاس خطری کرے گی. سیدنا علی کو جا کے کہہ دو کہ اس کو اس لڑکے کو اس آدمی کو قتل نہیں کر سکتے. اس کے دیوروں کو جیٹ تھے دیور تھے ان سب کو تحفظ مل گیا ایک عورت کی وجہ سے، ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے. تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا اعلان فرمایا میرے قبیلے قریش نے فلاں قبیلے سے خون کا بدلہ لینا ہے. عرب قبائل میں 6-7 نسل تک خون کے بدلے چلتے تھے. میرے قبیلے قریش نے فلاں خاندان سے ایک بچہ انہوں نے ہمارا قتل کر دیا تھا، اس کا خون کا بدلہ ہم نے لینا ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں. کوئی قریشی اس خون کا مطالبہ نہیں کرے گا. اور تمام قبائل عرب کے ایک دوسرے کے خون معاف کر دو. آگے نئی بات ہوگی، جو قتل کرے گا قصاص لیا جائے گا. آج سے پہلے جو ہو چکے ہیں انہیں ختم کرو، سب ختم کروا دیے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا اعلان یہ فرمایا کہ پہلے قتل معاف، آئندہ کے لیے قصاص، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا. تیسرا اعلان فرمایا لوگوں ذرا حیا کرنا، یہ کمزور صنف عورتیں تمہارے قبضے میں اللہ نے دی ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم زیادتی، ان کے حقوق غصب کرنا یہ نہ کرنا. مالی حقوق ملازم، ان کو ذہنی اذیت پہنچانا، گھر کے معاملات میں شدت کرنا، تکالیف میں مبتلا کرنا، دیگر انداز میں ان کو بے چین رکھنا، یہ کمزور ہے. میں سفارش کرتا ہوں تم انہیں کچھ نہیں کرنا. لیکن ویڈیو میں تمہیں بھی کہتا ہوں، ان کو خطاب کر کے فرمایا تم نے اپنے خاندوں کے حقوق ادا کرنے. لفظ مبارک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہن مثل الذی علیہن، ان کے لیے بھی حقوق ہے جس طرح ان کے اوپر حقوق، ان کے لیے بھی حقوق ہیں جس طرح ان کے اوپر حقوق. اس انداز میں یہ منشور ارشاد فرمایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آخری خطاب میں ساری باتیں ارشاد کرنے کے بعد اس پوری قوم کو جو آپ کے سامنے کھڑی تھی ایک ذمہ داری سپرد کی، وہ اس ذمہ داری کے اہل تھے تو سپرد ہوئی. اگر نعوذ باللہ وہ اہل نہیں تھے، وہ منافق تھے نعوذ باللہ جس طرح بعض لوگ گھومتے ہیں، جہاں ان میں کسی انداز کی خامی تھی یا ظاہری اسلام تھا اندر اسلام نہیں تھا، تو اللہ کے رسول وہ منصب جو اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا تھا آپ ان کے ذمہ کیوں لگا رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا تھا کہ اے رسول فاصدع ما تؤمر واعرض عن المشرکین، کھول کر میرا دین پہنچا دے، مشرکین کی پرواہ نہ کر. کھول کر بیان کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ کرام کو فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک ایک بات تم نے امت تک پہنچا دی. قرآن مقدس مختلف کاغذات پہ مختلف چیزوں پہ لکھا تھا، اسے ایک جگہ جمع کیا صحابہ کرام نے اور امت تک پہنچایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ کیا.
حتیٰ کہ جس موقع پہ آپ نے لب پھینکا اور صحابہ کرام نے فضا سے اٹھا کے اپنے چہرے کو مل لیا، اس کو بھی انہوں نے نوٹ کیا. چھوٹی چھوٹی باتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی صحابہ کرام نے وہ بھی امت تک پہنچا دی. پوری کتب حدیث کے اندر یہ ساری باتیں محفوظ ہیں. اللہ کے رسول کی زندگی ایک ایک لمحہ کی زندگی آپ کی محفوظ ہے. تو جو منصب جو کام اللہ کے رسول اپنے صحابہ کرام کے ذمہ لگا گئے تھے انہوں نے اللہ کا دین ٹھیک ٹھاک پہنچا دیا. وہ اس قابل تھے، وہ اس لائق تھے، اس اعتماد میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹی یہ ذمہ داری ان کے سپورٹ فرمائی. اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ حکم الحاکمین ہمیں صحابہ کرام کی محبت پہ زندہ رکھے، ان کی محبت پہ ہماری موت آئے اور ہم اس آیت کا مصداق بن جائیں. ایک دفعہ پھر ترجمہ بتا دیتا ہوں. سبقت کرنے والے پہلے پہلے مہاجرین اور انصار اور جو ان کے پیچھے آئیں گے قیامت تک نیکی اور عبادت کے ساتھ، اللہ ہم پہ راضی ہو چکا اور وہ اللہ پہ راضی ہو جائیں گے. ان کے لیے اللہ نے بہشتیں تیار کر رکھی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.